الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ اللہ پاک کے محبوب دانائے غیوب یعنی غیبوں کو جاننے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے کا پروگرام جاری ہے۔ آج 7 محرم الحرام 1445 سن ہجری میں ہم حاضر ہیں اور فیضان مدینہ میں اور مختلف مقامات پر عاشقان رسول جمع ہو کر کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ الکریم شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی زیارت بھی کریں گے اور آپ کے مدنی پھولوں سے مستفیض ہوں گے۔ اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نیتیں کر رہا ہوں۔ نیت میں بھی نیت کریں کہ نیت کیوں کر رہے ہیں؟ نیت اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ پاک راضی ہو جائے، اللہ پاک خوش ہو جائے ہم سے اور ثواب ملے، ثواب بڑھے، اس لیے نیت کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ الکریم علم دین سیکھوں گا، سیکھ کر عمل کروں گا، ہو سکا تو دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا۔ کچھ نہ کچھ یاد رہ جاتا ہے تو بندہ آگے پہنچانے کی بھی کوشش کرے، اور دوسروں کو پہنچانے کے ارادے سے زیادہ توجہ سے نارملی سنا جاتا ہے، اور کسی کو پہنچائیں تو پھر وہ زیادہ یاد رہ جاتا ہے، پھر وہ کئی جگہوں پہ بندہ کوئی اچھی بات ہوتی ہے تو وہ سناتا رہتا ہے، اور اس طرح سے بھی وہ مبلغ کا کام سر انجام دیتا رہتا ہے۔ تو دوسروں تک پہنچانے کی بھی نیت کریں۔ مسلمانوں کے قرب میں بیٹھے ہیں، کیا پتہ آپ کے برابر میں کون اللہ والا بیٹھا ہو، کس کی صحبت آج ہمارا بیڑا پار کر دیں۔ تو اللہ والوں کے، مسلمانوں کے قرب کی برکتیں حاصل کروں گا۔ مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھنا بھی نیکی ہے، پھر یہ بھی نیت کریں اپنے شیخ کی زیارت کروں گا، عالم کی زیارت کروں گا۔ مدنی مذاکرے میں علماء کی زیارت بھی ہوتی ہے اور یہ بھی عبادت ہے۔ اسی طرح آخر میں دعائیں بھی ہوتی ہیں، سلام بھی پڑھے جاتے ہیں، اختتام پر ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، اسلامی بھائی آپس میں ملاقاتیں کریں، انفرادی کوشش کریں، اور یہ بھی نیتیں ابھی سے کر لیں تو انشاءاللہ الکریم ثواب کا بے حد خزانہ، بے انتہا خزانہ ہاتھ آئے گا۔ اچھی اچھی نیتیں جو ہیں یہ ہماری نیکیوں کی چابی ہیں، نیکیاں بڑھانے کی چابی ہیں۔ اگر نیت ہوگی تو ثواب ملے گا۔ حدیث پاک میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ انما الاعمال بالنیات۔ نارملی یہ لوگوں کو یاد ہوتی ہے، جو تھوڑا بہت علماء سے وابستہ ہوتے ہیں، کچھ اجتماع وغیرہ میں آتے جاتے رہتے ہیں، ان کو یہ حدیث پاک جلدی یاد ہو جاتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال نیتوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال نیتوں پر قائم ہے۔ اگر اچھی نیت ہے تو ثواب ملے گا، نیت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، اور معاذ اللہ بری نیت ہے تو ہو سکتا ہے گناہ لے کر اٹھے۔ مثال کے طور پر جیسے کہ ابھی ایک مجمع ہے، کثیر تعداد میں عاشقان رسول فیضان مدینہ میں جمع ہیں، تو یہ جتنے لوگ جمع ہیں آپ ذرا سوچیں، ان میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے، امیر علیہ سنت کی زیارت کرنے کے لیے، مدنی مذاکرے کے ذریعے علم دین سیکھنے کے لیے تشریف لائے ہیں، تو یہ ہیں نیکی کمانے والے، انشاءاللہ الکریم یہ نیکیاں کمائیں گے۔
ایک وہ ہوگا جو کوئی کچھ بھی نیت کر کے نہیں آیا، ویسے ہی آیا ہے، تو بغیر نیت کے اسے کیسے ثواب ملے؟ تیسرا وہ ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ کوئی جو یہ نیت کر کے آیا ہو کہ آج کسی کی جیب کاٹنی ہے، آج کسی کا موبائل چوری کروں گا. اتنا بڑا مجمع ہے، پتہ تو نہیں ہوتا کون کیا کرنے کے لیے آیا ہے. کوئی مسجد میں آتا ہے چپل چرانے کے لیے، اللہ پاک اسے بھی ہدایت دے. ایسا کوئی بھائی ہے تو وہ اپنی نیت کو ترک کر دے، توبہ کر لے، اپنے اس ارادے سے باز آ جائے. لیکن آپ سوچئے وہ جس ارادے سے آیا اب اسے کیا ملے گا؟ اسے گناہ ملے گا. وہ برائی کے ارادے سے آیا ہے، اگر وہ برا کام کرے گا تو گناہگار ہوگا، اور اس کی یہ نیت بھی اچھی نہیں ہے. تو ایک ہی کام ہو رہا ہے، ایک ہی جگہ پہ سب جمع ہے، ایک ہی مجمع ہے، ایک ہی اجتماع ہے، لیکن کوئی ہے جو نیکی کما رہا ہے، کوئی ہے جو گناہگار ہو رہا ہے، اور کوئی ہے جو کچھ بھی نہیں کما رہا. تب سب سے زیادہ فائدے میں کون ہے؟ سوچ لیجئے. فائدے میں وہ ہے کہ جو نیکی کے ارادے سے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ حاضر ہو، اور اگر اب تک نیت نہیں کی تو کر لے. اور نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے. زبان سے کہہ لینا اچھا ہوتا ہے، لیکن جب تک دل میں ارادہ نہ ہو نیت نہیں ہوتی. تو میرے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی نیتیں کروائی جائیں تو کسی بھی قسم کی سوچ، کوئی کام یہ بھی نہ کیا جائے، بلکہ تھوڑا سا ٹھہر جائیں اور غور و فکر کے ساتھ نیت کریں کہ یہ دل کے ارادے کا نام ہے. اگر دل ہی کسی اور کام میں مشغول ہے تو پھر نیت کیسے ہوگی؟ اچھی اچھی نیتیں کر کے نماز کے لیے چلا کریں، اچھی اچھی نیتیں کر کے دکان جایا کریں، جاب پر جایا کریں، اسکول جایا کریں، یونیورسٹی جایا کریں، جامعات المدینہ جایا کریں، اپنے دیگر درس گاہوں میں تعلیم وغیرہ کے لیے بھی نیتیں کریں. اچھی اچھی نیتیں ہوں. ماں باپ کے پاس جا رہے ہیں نیت کریں، گھر جا رہے ہیں نیت کریں، مسجد سے واپس پلٹ رہے ہیں تو اچھی اچھی نیتیں ہوں. استنجا خانے میں، ریسٹ روم جا رہے ہیں، اچھی نیتیں کریں. ایون آپ ابھی مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین، تو آپ کی کیا نیت ہے؟ آپ کی نیت اچھی ہوگی تو ثواب ملے گا. آپ علم دین سیکھ رہے ہیں، پیاری پیاری باتیں سیکھ رہے ہیں، ثواب کمانے کے ذریعے سیکھ رہے ہیں، نیکیاں بڑھانے کے طریقے سیکھ رہے ہیں. لیکن اگر نیت کوئی نہیں تو کیسے ثواب ملے گا؟ کیونکہ اصول ہمیں بتا دیا ہمارے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اعمال نیتوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. نیت بنیاد ہے، اعمال اس کے اوپر ایک قائم عمارت ہے. تو اچھی نیتوں کی عادت بنائیں. شروع میں یہ دشوار ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ پھر آپ کو مزہ آنے لگے گا. جیسا کہ ایک اللہ والے کی بات ہم سنا کرتے ہیں، حضرت سیدنا نعیم بن حماد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہماری پیٹھ کا کوڑے کھانا اچھی نیت کے مقابلے میں آسان ہے. یعنی شیطان جو ہے وہ زور لگا دیتا ہے کہ کہیں یہ نیتوں کا عادی نہ بن جائے، اچھی نیتیں نہ کر لے، ثواب ملے گی، ثواب کمائے گا تو میرا تو نقصان ہو جائے گا. تو کتنا دشوار ہوتا ہے یہ لیکن شروع میں دشوار ہوگا، لیکن جب آپ آہستہ آہستہ عادی ہوں گے ثواب بڑھنے لگے گا انشاءاللہ الکریم. رب عز و جل کا قرب ملنے لگے گا، برکتیں ملنے لگیں گی، آپ کو بھی مزہ آنے لگے گا. ہو سکتا ہے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بھی کیا شان ہے. ہم دیکھتے ہیں مدنی مذاکرے کے لیے جب بھی تشریف لا رہے ہوتے ہیں، پہلے آپ کے روم میں نیتیں جو ہیں وہ ایک پینافلیکس پر آویزاں ہیں، آپ انہیں دیکھتے ہیں، نیتیں دل میں جماتے ہیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، پھر آپ تشریف لاتے ہیں. یہ ہمارے لیے سبق بھی ہے، اور صرف اس کے لیے نہیں، امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرے کے لیے نہیں، بلکہ اور معمولات میں بھی اچھی اچھی نیتیں کرنے اور کروانے کا یہ معمول، یہ انداز ہم دیکھتے ہیں. یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کے اس طرز عمل پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں. ماشاءاللہ اسکرین پر زیارت بھی ہو رہی ہے، اور ہو سکتا ہے ابھی اچھی اچھی نیتیں آپ فرما رہے ہوں. تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہم بھی نیکی کے کاموں میں آگے سے آگے بڑھیں. آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں مال کمانے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، بس زیادہ پیسہ آ جائے، کہاں سے آتا ہے، کیسے آ رہا ہے، اس کی فکر کم ہے، بس زیادہ سے زیادہ پیسہ آئے، مال آئے، اور لوگ مال کے حریص بنتے چلے جا رہے ہیں. یاد رہے جو منافق ہوتا ہے وہ مال کا حریص ہوتا ہے، اور جو مومن ہوتا ہے وہ نیکیوں کا حریص ہوتا ہے. مومن نیکیوں کا لالچی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہاں سے نیکی ملے، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو بظاہر، لیکن وہ اس نیکی کو بھی نہیں چھوڑے گا، وہ کہے گا نیکی ملنی چاہیے. اور منافق یہ کہے گا بس مال آنا چاہیے، چاہے کتنا ہی ہو، مال 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 کرے گا.
اور اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ نیکی نیکی کرتے ہوئے زندگی گزارتے، ان کا صبح سے لے کر رات سونے تک کا معمول، بلکہ نیند میں بھی وہ نیکیاں کما رہے ہوتے. تو اللہ کرے کہ ہم بھی ان محبوبان الہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنی زندگی کو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ گزاریں. اور اچھی اچھی نیتیں کیا کیا برکتیں لاتی ہیں. منقول ہے کہ ایک عجمی، یعنی جو غیر عربی ہوتے ہیں انہیں عجمی کہا جاتا ہے، یہ چند عربیوں کے پاس سے گزرا. عربی بیٹھے تھے، وہ عجمی تھا، اسے عربی سمجھ نہیں آتی تھی، تو وہ آپس میں مذاق مستی کر رہے تھے، چھیڑ چھاڑ میں مصروف تھے، لیکن وہ عربی میں بات کر رہے تھے. تو وہ جو بندہ تھا جو گزر رہا تھا، اس کو تو عربی سمجھ نہیں آتی تھی. وہ غریب یہ سمجھا کہ یہ لوگ شاید اللہ پاک کا ذکر کر رہے ہیں. ہمارے ذہن میں بھی اکثر آتا ہے کوئی عربی بول رہا ہو تو ہم سمجھتے ہیں یہ اللہ پاک کا ذکر کر رہا ہے. تو اس نے بھی یہی سمجھا، اور ایک دل میں اس کے احترام پیدا ہوا، اور اس نے بھی انہی کی طرح یہ کہنا شروع کر دیا. وہ جو بھی آپس میں مذاق مستی کر رہے تھے، اس نے بھی وہی جملے سن کر اور اس ارادے کے ساتھ کہ یہ شاید اللہ پاک کا ذکر کر رہے ہیں، اس نے بھی وہ دہرائے اور ان کی طرح کہنا شروع کر دیا. کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے اچھی نیت کی وجہ سے، اس اچھے ارادے کی وجہ سے اس عجمی کو بخش دیا. تو یہ میرے رب کریم کی رحمت بھی ہے، اس کی کرم کے یہ انداز ہے. اور ہمیں درس بھی ملا، سبق بھی ملا کہ ہم اللہ پاک کے لیے اپنے دلوں کو جو ہے وہ اچھی اچھی نیتوں سے مزین کریں. جب بھی نماز کے لیے چلیں، جب بھی کوئی نیک کام کریں، صدقہ دیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سفر کریں. خوشبو لگائیں، اچھی نیت کریں. مسواک شریف کریں، اچھی نیت. وضو سے پہلے اچھی نیت. کپڑے پہننے سے پہلے اچھی نیت. بیان کرنے سے پہلے اچھی نیت. امامہ شریف پہننے سے پہلے اچھی نیت. ایون گھڑی پہنے، چشمہ پہنے، چائے پئیں، ریسٹ روم جائیں، آپ کھانا کھانے بیٹھیں، آپ سونے لگیں، اچھی اچھی نیتیں کریں. اب یہ کیسے کریں، کیا نیت کریں، اس کے لیے بھی مدنی قافلوں میں سفر کریں. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک نے چاہا تو وہاں بھی آپ کو اچھی اچھی نیتوں کی ترغیبات ملیں گی، اور اچھی نیتیں کیسے کرنی ہے یہ بھی سیکھنے کو ملے گا. اسپیشلی ماشاءاللہ بڑی تعداد میں 8، 9، 10 محرم یا 9، 10 محرم الحرام مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں. پورے پاکستان سے دھوم دھام ہوتی ہے مدنی قافلوں کی. میں آپ سب کو یہ بھی ترغیب دلاؤں گا کہ مدنی قافلے میں بھی ضرور سفر کریں اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کریں. انشاءاللہ الکریم اس سے آپ کے مدنی قافلے کی روحانیت بھی بڑھ جائے گی، اس کی برکتیں بھی بڑھ جائیں گی، اور اللہ پاک نے چاہا تو بے انتہا ثواب کا خزانہ بھی آپ حاصل کریں گے. اور اس کے لیے کون سی نیتیں کرنی ہے؟ آپ اگر مدنی قافلے میں سفر کر رہے ہیں تو اپنے امیر قافلہ سے ایک بار پوچھ لیجئے اگر وہ بھول گئے ہو تو. ویسے تو نارملی جو مدنی قافلے میں سفر سے پہلے تربیتی ایک سیشن ہوتا ہے، اسی میں اچھی اچھی نیتیں کروائی جانے کا معمول ہے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کا. لیکن اگر کبھی بھول چک ہو جائے، ذمہ دار نہ کروا سکے، آپ کہہ دیجئے کہ جناب اچھی اچھی نیتیں کروا دیجئے. انشاءاللہ الکریم نیتوں کی بڑی برکتیں پائیں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اس نیکی پر عمل پیرا ہونے کی اور اس پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے. امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے صدقے یقیناً قربان جائیے. اس دور میں اتنی پیاری نیکی، اتنا پیارا عمل کرنے کا ذہن آپ نے دیا. اللہ پاک امیر اہل سنت کو سلامت رکھے.